السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کی پہلی خاتون ہائی جیکر کے بارے میں، جس کی انگوٹھی میں نگینے کی جگہ گولی جڑی تھی۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن بٹن۔ ہائی جیکنگ جیسے جرم میں اول تو کسی خاتون کا ملوث ہونا ہی حیرت کی بات ہے، لیکن کسی نوجوان لڑکی کا جہاز ہائی جیک کرنا، پھر پلاسٹک سرجری سے اپنی شکل تبدیل کروانا اور ایک بار پھر ہائی جیکنگ کرنا، یہ تو یقیناً ایسی حیران کن کہانی ہے جو فلمی لگتی ہے۔ لیکن دنیا میں یہ واحد مثال فلسطینی خاتون لیلا خالد ہے، جس نے ایک نہیں 2 بار جہاز ہائی جیک کیا۔ لیلا خالد کی پیدائش فلسطین کے شہر حائفہ میں ایک عرب گھر میں ہوئی۔ ان کا کنبہ 1948 میں ہونے والے فلسطینی انخلاء کے طور پر 13 اپریل 1948 میں لبنان چلا گیا۔ 15 سال کی عمر میں اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس نے پین عرب یعنی عرب نیشنلسٹ موومنٹ میں شمولیت اختیار کر لی، جس کی ابتدا 1940 کی دہائی میں جارج حباش نے کی تھی، جو اس وقت امریکن یونیورسٹی بیروت کا میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس تحریک کی فلسطینی شاخ 1967 یعنی 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد فلسطین کی آزادی کے لیے پاپولر فرنٹ بن گئی۔ لیلا خالد کچھ وقت کے لیے کویت میں اسکول ٹیچر کے طور پر بھی کام کرتی رہیں اور اپنی سوانح عمری میں جون ایف کینیڈی کے قتل والے دن کو ایک غم زدہ دن قرار دیا ہے۔ لیلا خالد تحریک آزادی میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد ایک متحرک کارکن بن کے سامنے آئی۔ لیلا خالد اور ان کے ساتھیوں نے 1968 اور 1971 کے درمیانی عرصے میں 4 جہاز اغوا کیے۔ لیلا خالد نے اپنا پہلا جہاز 29 اگست 1969 کو اغوا کیا۔ یہ بوئنگ 707 TWA 840 فلائٹ تھی۔ یہ جہاز اٹلی سے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب جا رہا تھا۔ اطلاع یہ تھی کہ اسرائیل کے وزیر اعظم اسحاق رابن بھی اس فلائٹ میں شامل ہیں۔ جہاز ایشیا کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی ایک نقاب پوش خاتون نے جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے پائلٹ کو حکم دیا کہ فلسطین کے شہر حائفہ کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے جہاز کا رخ دمشق کی طرف موڑ دو، کیونکہ دمشق جانے سے پہلے میں اپنی جائے پیدائش حائفہ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیونکہ لیلا خالد اور اس کے ساتھی مسلح تھے تو پائلٹ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جہاز کو دمشق میں اتار لیا۔ مسافروں کو یرغمال بنا کر فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا۔ اس طرح پوری دنیا کی توجہ فلسطینیوں پر صہیونی مظالم کی طرف مبذول کروائی۔ مذاکرات کے بعد اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کی رہائی اور ہائی جیکروں کی باحفاظت واپسی کی شرائط پر تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا، اور اس فلائٹ میں اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابن کی موجودگی کی اطلاعات غلط نکلیں۔ اس ہائی جیکنگ میں کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن مسافروں کے اتر جانے کے بعد ہائی جیکرز نے کاکپٹ کو بم سے اڑا دیا۔ اس واقعے کے بعد دنیا بھر کے ٹیلی ویژن چینلز اور اخباروں نے لیلا خالد کے اتنے انٹرویو شائع اور نشر کیے کہ وہ عالم اسلام کی آنکھ کا تارا بن گئی۔ ان کی تصویروں کو اتنی شہرت ملی جو اس سے پہلے کسی خاتون کو نہیں ملی تھی۔ مقبولیت کا یہ حال تھا کہ یورپ میں رہنے والی لڑکیوں نے ان کے سٹائل کو کاپی کرنا شروع کر دیا۔ ان کے بالوں سے لے کر سکارف اور لیلا جو انگوٹھی پہنتی تھی، ان سب کو کاپی کرنا شروع کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی جس میں کوئی پتھر نہیں، گولی جڑی ہوتی تھی۔ 6 ستمبر 1970 لیلا خالد ایک بار پھر ہائی جیکنگ کی کوشش کرتے ہوئے۔ لیلا خالد نے اپنے ایک ساتھی پیٹرک آرگیلو کے ساتھ مل کر فلائٹ LL-219 جو ایمسٹرڈیم سے نیو یارک جا رہی تھی ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ آرگیلو نے کرو ممبر میں سے ایک آدمی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، اور طیارے میں موجود اسرائیلی اسکائی مارشل نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے آرگیلو کو ہلاک کر دیا اور لیلا خالد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس ہائی جیکنگ کی سب سے منفرد چیز یہ تھی کہ لیلا خالد نے اس سے پہلے اپنے چہرے کی 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی۔ جی ہاں، 6 بار پلاسٹک سرجری کروانے کے بعد انہوں نے یہ ہائی جیکنگ کرنے کی کوشش کی۔ پلاسٹک سرجری کروانے کی اصل وجہ میگزین میں شائع انٹرویوز اور تصاویر تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جہاز میں سوار ہونے سے پہلے کوئی بھی ان کی شناخت کر سکے۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد لیلا خالد کو ایلنگ پولیس اسٹیشن بھیج دیا گیا،
لیکن ایک مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ فلسطینی جانبازوں نے ایک اور طیارہ اغوا کر لیا اور مسافروں کو یرغمال بنا کر لیلا خالد کی رہائی کا مطالبہ کر دیا، جس کے نتیجے میں برطانیہ کو 1 اکتوبر 1970 کو لیلا خالد کو رہائی دینی پڑی۔ اپنی سوانح عمری مائی پیپل شیل لیو میں انہوں نے اپنی کہانی لکھی ہے۔ یہ کتاب 1973 میں شائع ہوئی، جبکہ لیلا خالد کی زندگی پر فلم 2005 میں بنی۔ فلم کا نام لیلا خالد ہائی جیکر ہے اور اسے ایمسٹرڈیم کے فلمی میلے میں بڑی پذیرائی ملی۔ دوستو، لیلا خالد کی زندگی کی حیران کن بات اور جو بجا طور پر فلمی بھی ہے کہ مسلح جدوجہد اور ہائی جیکنگ جیسے جرائم میں ملوث رہنے کے باوجود آج وہ فلسطینی نیشنل کونسل کی ممبر ہیں اور ورلڈ سوشل فورم پہ ان کی نمائندگی کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ امن عمل نہیں ہے، یہ ایک ایسا سیاسی عمل ہے جہاں افواج کا توازن اسرائیلیوں کے لیے ہے، نہ کہ ہمارے لیے۔ ان کے پاس کھیلنے کے لیے تمام کارڈز موجود ہیں اور فلسطینیوں کے پاس انحصار کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کے بعد لیلا خالد نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی PSDP کی حمایت کی اور سیاست میں شمولیت اختیار کر لی۔ اب لیلا خالد کو انٹرنیشنل یونیورسٹیز اور سیمینارز میں لیکچر کے لیے مدعو کیا جاتا ہے، گو کہ اٹلی اور لندن نے کئی بار ان کو ویزا دینے سے انکار کیا، لیکن ویڈیو لنک کے ذریعے وہ اپنے خطابات دیتی رہتی ہیں۔ لیلا خالد کی زندگی کو بجا طور پر فلمی کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرف وہ اپنی زندگی میں مسلح جدوجہد کرتی رہیں اور آج یونیورسٹیز اور انٹرنیشنل سیمینارز میں خطابات کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ٹل دین دا نیکسٹ ایپیسوڈ، ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔